ڈاکٹر صاحب، جے ڈی وینس امریکی جو نائب صدر ہیں ان کے متعلق سننے میں آتا ہے کہ اگر معاملات آگے بڑھنے کی امید پیدا ہوتی ہے تو ویکینڈ تک وہ پاکستان آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وٹکاف اور جارج کوشنر وہ کہا جاتا ہے کہ اس رابطہ سازی کے عمل میں ایکٹیولی انگیجڈ ہیں۔ آپ کی حکومت اس معاملے میں کیا کیا کام کر رہی ہے اور کچھ اپڈیٹ دے دیں ہمیں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ یہ چوہی صاحب نے جو میرا خیال ہے پوری صورتحال کی جو ترجمانی کی ہے اور عکاسی کی ہے، بڑے اچھے انداز سے انہوں نے بتایا ہے کہ اس وقت سچویشن کیا ہے اور اس کا جو ممکنہ اور تمام اس خطے کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے جو اس کا ایک مثبت حل ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ بات جلد از جلد جو ہے یہ مذاکرات اور اس کے بعد کسی دیرپا امن معاہدے کی شکل میں جو ہے اختتام پذیر ہو۔ دیکھیں ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ایران کے بارے میں آ رہا ہے کہ جی انہوں نے ابھی جو شرائط وغیرہ جن کی بات ہو رہی تھی انہیں تسلیم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ میرا خیال ابھی قبل از وقت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ براہ راست ابھی جو مذاکرات ہیں جب وہ انشاءاللہ شروع ہوں گے اور پاکستان اس کے لیے بہترین ہوم گراؤنڈ ہے، پاکستان جو ہے وہ مرکزی حیثیت اختیار کر چکا ہے، پاکستان کی جو ہماری عسکری لیڈرشپ ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی شکل میں، اور ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں جناب شہباز شریف صاحب جس طرح انہوں نے سفارتکاری کی ہے، اور ڈار صاحب نے جو ہمارے فارن منسٹر ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، تو اس میں پاکستان کا کردار جو ہے وہ بڑا ایک مثبت اور بڑا ایک نیوٹرل کردار رہا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس خطے میں جو ہم کہتے ہیں جی کہ پاکستان کی صورتحال بڑی آپ یہ کہیں کہ نازک تھی، وہ یقیناً اس لیے نازک تھی کہ ہمارے ایران سے بھی بڑے اچھے مراسم ہیں، ہمارے جو ہے خلیجی ریاستوں سے سعودی عرب کے ساتھ ہم ایک دفاعی معاہدے میں ہیں، تو ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی اولین ترجیح اور آج تک ہماری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ اس خطے میں امن کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں، کیونکہ جنگ کے جو بادل ہیں ان کی لپیٹ میں سب سے پہلے جو ہمارا اپنا جو ریجن ہے ساؤتھ ایشیا، اس خطے کے اندر جو تباہی ہو رہی ہے اور مزید ہو سکتی ہے اور پوری دنیا سے براہ راست متاثر ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں ایران کی طرف سے بھی ایک اچھی مثبت سوچ آنی چاہیے۔ امریکہ استعمال ہوا ہے اسرائیل کے تھرو، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسرائیل نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جس طرح ایران پہ حملے کے لیے، اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ نہیں اسرائیل نہیں، امریکہ ظاہر ہے خود بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، ان کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ سوچ ہے، اپنی انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسرائیل کی مذموم کوششیں اور ان کی سازشیں نہ ہوتی تو شاید اتنی جلدی ایران کے اوپر اس طرح کا براہ راست حملہ نہ ہوتا، جبکہ اس سے پہلے یہ کوششیں ہو رہی تھی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہوں اور پاکستان اس کا بھی حصہ تھا۔ جے ڈی وینس کے امکانات ہیں کہ ویکینڈ تک آئیں پاکستان؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس پہ ابھی قبل از وقت ہے کہ کوئی اسٹیٹمنٹ دینا گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن بہت ساری ایسی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ بیک ڈور جو کہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے اور وقت آنے پہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اسے منظر عام لانا چاہیے۔ ان کے وزٹ کا انحصار اس چیز کے اوپر ہے کہ ابتدائی طور پر بیک چینل سے کچھ پیش رفت ہو جائے تو پھر جے ڈی وینس آئے۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن میں نے کہا کہ چونکہ یہ بڑی حساس آپ یہ کہیں کہ کوششیں ہوتی ہیں اور یہ ایک صحیح وقت کے اوپر ہی جو ہے یہ معلومات جو ہے یہ شیئر کی جاتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر طارق صاحب، جو پاکستان کا رول ہے وہ ایک طرف تو امریکہ اور ایران کی بات چیت بھی کروانی ہے، اسی طریقے سے جو خلیجی ریاستوں کا ایک ٹرسٹ لیول ہے ایران کے ساتھ یا ایران کا ان ریاستوں کے ساتھ وہ بہت پور ہے، تو وہاں پہ بھی کچھ معاملات کروانے کی ضرورت ہے، خاص طور پر سعودی عرب اور ایران اگر کہیں بیک چینل کانٹیکٹ اسٹیبلش کر کے کچھ اپنے گلے شکوے دور کر سکیں تو دیٹ وڈ بی اے گریٹ سروس فار دی ہول ریجن۔ میرا خیال ہے ملک صاحب وہ جو سروس ہے کہ سعودی عربیہ یا ایران اگر اپنے کو گلے شکوے دور کر سکتے ہیں تو وہ سروس بھی انشاءاللہ پاکستان ہی کرے گا، اور پاکستان در پردہ یہ کوشش کر رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ دیکھیں اب جو سعودی عربیہ یا جس طرح قطر ہے، کویت ہے، یو اے ای ہے، ان کا جو ابھی تک کنسٹرینٹ شو کرنا ہے میں سمجھتا ہوں یہ قابل ستائش ہے کہ اگر ان کی طرف سے بھی جوابی حملے شروع ہو جائیں ایران کے اوپر تو پھر تو امریکہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پہ کوئی کارروائی کرنے کی، پھر تو یہ خطہ جو ہے یہ ایک ایسی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا کہ جو کہ طوالت بھی اختیار کر سکتی ہے اور اس سے جو ہے وہ بے شمار نقصان ہو سکتا ہے، چونکہ سارے یہ جو ممالک ہیں یہ پوری دنیا کو تیل کی سپلائی بھی کر رہے ہیں، گیس سپلائیز یہاں سے ہو رہی ہیں، تو لہٰذا ان ممالک کی طرف سے ابھی جو ریسٹرینٹ شو کیا گیا ہے یہ پاکستان اسے اپریشیٹ کرتا ہے، اور ہم ان کوششوں کو بڑی سنجیدگی سے آگے لے کے جا رہے ہیں کہ اس جو آگ ہے جنگ کی، اس کے شعلوں کو کم کیا جا سکے۔ دیکھیں ابھی جو سچویشن بن رہی ہے اور یہ اب ہرمز کی بات ہوئی، یقیناً اسے مس کیلکولیٹ کیا گیا، لیکن اس کے جو نتائج ابھی پوری دنیا کے سامنے آ رہے ہیں اس سے زیادہ جو ہے وہ سنگین نتائج آگے آئیں گے، اور جب آگے آئیں گے
پھر امریکہ یہ کوشش کر سکتا ہے کہ جس طرح پہلے بھی اس نے کہا کہ میں اپنی جنگی جہازوں اور بحری جہازوں کے ذریعے اس کا کنٹرول لینے کی کوشش کروں، صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے، یہ مکمل بلاک ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، اور ایران کی بھی، کہ اس جنگ کو یعنی آپ یہ کہیں کہ واضح طور پہ کسی ایک ملک کی فتح یا شکست ہونے سے پہلے اس کا جو ہے یہ ایک منطقی انجام ہونا چاہیے، اور وہ صلح کی شکل میں ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر ہم اس نیج تک جانے کی کوشش کی کسی بھی ملک نے کہ مکمل شکست یا مکمل فتح، تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے تو ٹائم بہت لگے گا اور اس سے نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ ابھی بھی ایران کا جو ہماری معلومات ہیں اس کے مطابق، ظاہر ہے ہم ذرا تھوڑا زیادہ، یعنی آپ ہم سے بھی زیادہ معلومات رکھتے ہیں ایک بہت سیزنڈ جرنلسٹ رینکر ہونے کی حیثیت سے، کہ جو میڈیا پہ آ رہا ہے ایران کا نقصان اس سے زیادہ ہوا ہے جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں خبریں، کیونکہ بہت ساری خبریں میڈیا پہ آتی نہیں ہیں، تو یہ نقصان ہم سمجھتے ہیں کم سے کم ہو۔ اور یقیناً جو ایران نے ریٹیلیٹ کیا، جواب دیا ہے، وہ انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو اس کا اس حد تک اس کو میں سمجھتا ہوں ڈریگ کرنا کہ مزید نقصان ہو، جانی نقصان ہو، جو آئل ریفائنریز ہیں ان کا نقصان ہو، جو گیس پلانٹس ہیں ان کا نقصان ہو، اور پھر یہ بات بڑھتے بڑھتے کہیں سویلین آبادیوں تک چلی جائے، تو وہاں تک جانے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم صلح کی طرف لے کے جائیں۔ ڈاکٹر طارق صاحب، جو ایران والی جنگ ہے اس کے بعد کچھ چیزیں جو ہے پاکستان کو بھی اپنے لیے، بلکہ پاکستان کے علاوہ بیشتر جو مسلم ممالک ہیں ان کو بھی اپنے لیے پیش نظر رکھنی چاہیے، جس میں خاص طور پر سعودی عرب اور ترکی شامل ہیں۔ اسرائیل کے جو گریٹر ڈیزائن ہے اس میں کوئی طاقتور اسلامی ملک اس کو نہیں چاہیے۔ عراق کے پاس ایٹمی ہتھیار تھے، اس نے ان کا نیوکلیئر پروگرام تباہ کر دیا۔ جو رہی کثر تھی، وہ جو 2 وارز ہوئی ہیں اس کے اندر اس کی پوری کی پورے پرکسے اڑا دی انہوں نے۔ پیچھے ایران بچا، ایران کو انہوں نے پہلے جون میں اٹیک کیا، پھر 6 مہینے بعد حملہ کرنے پہنچ گئے۔ تو باقی جو مسلم ممالک ہیں، پاکستان ہے، ترکی ہے، سعودی عرب ہے، ان تینوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ملک صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن ایک بات میں اس میں ایڈ کر دوں کہ جس طرح ہم یہ بات سنتے رہے ہیں، اور یقیناً یہ بات ٹھیک تھی کہ کرونا جب آیا ہے تو کرونا سے پہلے کی جو دنیا ہے وہ کچھ اور دنیا تھی، اور کرونا کے بعد کی دنیا کچھ اور دنیا تھی، اور بڑی مختلف تھی۔ اور اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ یہ جو جنگ ہے ایران امریکہ کی اور اسرائیل کی، اور اس خطے میں جو ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں، تو یہ خطہ بالخصوص اور پوری دنیا بھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ یہ جن ممالک کا آپ نے ذکر کیا، پاکستان، سعودیہ اور ترکیہ، یقیناً یہ تو اپنی تمام جو اسٹریٹجیز ہیں اور اپنی تمام جو آگے کی جو ان کی آپ یہ کہیں کہ آگے بڑھنے کی تمام جو ہماری پالیسیز ہیں، ہمیں تو بالکل ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن تمام جو ہماری خلیجی ریاستیں ہیں، جیسے ابھی آپ کے پروگرام میں سوال ہوا کہ کیا امریکہ کے پاس جو کہ وہاں پہ اپنی بیسز رکھتا ہے، اس کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی یا وہ ولنگ نہیں تھا ان ملکوں کو دفاع کرنے کے لیے، تو ان تمام ممالک کو بھی اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ ری ڈرا کرنی پڑے گی۔ ایران نے مقابلہ کر کے ایک بات بتا دی ہے کہ اگر آپ ایک قوم کی طرح کھڑے ہو جائیں اور ہمت اور حوصلہ آپ رکھیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا حوصلہ مند ہے تمام ہمارے اسلامی ممالک کے لیے کہ ایک اسلامی ملک نے سٹینڈ لیا ہے، اور اس نے بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ جارحیت کا مقابلہ کیا ہے، اور اسرائیل کو اس نے منہ توڑ جواب دیا ہے، اور اس نے اگر حملے کیے ہیں تو جس قابل بھی ایران تھا اس نے جوابی حملے کیے ہیں۔ اور ہمارے جن ممالک کی ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ سعودیہ سمیت جنہوں نے اسٹرین کا مظاہرہ کیا ہے، یہ اس لیے بھی اپریشیبل ہے کہ ہم آپس میں گتھم گتھا ہو کے یہاں پہ وہ سچویشن پیدا کریں کہ جس سے یہ ملک مزید کمزور ہوں۔ ابھی دیکھیں، اگر یہ میری اپنی ذاتی ایک رائے ہے کہ اگر سعودیہ ابھی ریئیکٹ کرتا ہے ایران کے خلاف تو اس نے کیا کرنا ہے؟ کوئی میزائل چلانے ہیں، کوئی بم مارنے ہیں؟ وہ تو آلریڈی ایران پہ گر رہے ہیں، آلریڈی وہ ان کا شکار ہے۔ دیگر قطر ہے، کویت ہے، یو اے ای ہے، اگر چند میزائل وہ بھی 2 درجن مار دے گا تو اس سے وہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ایران پہ تو آلریڈی جو ہے وہ سینکڑوں کے حساب سے میزائل اور بم گر رہے ممالک ہیں۔ کی بیسز امریکہ استعمال بھی کر رہے ہیں، جیسے بحرین کے متعلق یا قطر کے متعلق ایران کہتا ہے کہ ان کی بیسز استعمال ایران کی ان ممالک کے خلاف جو کارروائی ہے اس کی بنیادی جو ریزن اور وجہ ایران دے رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پہ چونکہ بیسز ہیں امریکہ کے اور وہاں سے ایران پہ حملے ہو رہے ہیں، ریزن تو وہ یہی دے رہا ہے۔ لیکن ان ممالک نے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی اس میں براہ راست جنگ کا حصہ نہیں بنے، یہ عقل مندی کا فیصلہ ہے، اور ہمیں بالکل اپنی صف بندی اثر نو کرنی پڑے گی جو ہمارے مسلم ممالک ہیں، اور جو لیڈنگ رول ہے وہ پاکستان کا، ترکیہ کا، سعودیہ کا، یہ بالکل آگے ہوگا، اور گریٹر اسرائیل کا راستہ روکنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور اسرائیل کو بھی اب بالکل واضح ہو گیا ہے کہ یہ جو مسلمان ممالک ہیں جنہیں وہ سمجھتا تھا کہ کوئی ترنے والا ہیں، وہ نہیں ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں، اور
منہ توڑ جواب دینا بھی جانتے ہیں کہ اس کی پہلی مثال جو ہے وہ ایران نے قائم کی ہے.